الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نزاع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزاع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدی کا ساتھ ہو، یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو، یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں، یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو، یا الہی جب رضا خوابیں گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ محترم سامعین حضرات، آئیے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بیان کے اوپر روشنی ڈالنے سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چار اساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی تروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نو شے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کل فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کان وما یکون، آب و گلے انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں
اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و پاک کا ہدیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریے. پڑھیے با آواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ زمین و زماں تمہارے لیے، ہر چیز، ہر شے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، دریا، پہاڑ، سمندر، ہر چیز حضور کے لیے ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. آگے فرماتے ہیں کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. جو انسان کے اندر جان ہے، روح ہے، وہ بھی حضور کے لیے ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جب اللہ تبارک و تعالی دوبارہ زندہ کرے گا تو اس وقت بھی حضور کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا کہ کن کن کی زبان حضور کے لیے ہے. کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے. اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل. اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے. اعلیٰ حضرت اپنے کلام کے آخر اشعار میں فرماتے ہیں کہ صبا وہ چلے کہ باغ بھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. تو محترم سامعین حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے دل میں یہ خیال آیا، ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اس دنیا میں، میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ تمام انبیاء اور رسول سے ملاقات کروں، سارے انبیاء اور رسولوں سے ملوں، اور تمام انبیاء اور رسول سے ایک التجا کروں، ان سے ایک سوال پوچھوں، ان سے ایک بات پوچھوں. یہ کس کی خواہش ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خواہش ہے کہ اس دنیا میں سارے انبیاء اور رسولوں سے ملاقات کروں، ان سے ایک سوال پوچھوں. لیکن اس دنیا میں ممکن تو نہیں کہ سارے انبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ان سے یہ سوال پوچھوں. تو پھر خیال آئے کہ قیامت کے دن پوچھ لوں گا.
آخرت کے دن پوچھ لوں گا، اس وقت تمام مخلوق اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرے گی، اللہ تبارک و تعالی کو دیکھے گی۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے، حضور کے سامنے، تمام فرشتوں کے سامنے انبیاء سے ایک سوال پوچھیں گے۔ وہ سوال کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنے کلام میں لکھتے ہیں کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو۔ دیکھیے انداز، دیکھیے ادب کا مقام، دیکھیے کہ حضور خود حاضر ہے، فرماتے ہیں کہ حضور میں آپ کا امتی ہوں لیکن تمام انبیاء سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ سوال کیا ہے کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ تو انبیاء جواب دیں گے کہ احمد رضا آج تم نے پوچھ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تمہیں موقع ملا ہے، تو اعلیٰ حضرت ان سے سوال پوچھیں گے کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ تو سارے انبیاء جواب دیں گے کہ سنو احمد رضا، تم نے آج پوچھ لیا ہے، تم نے کہا ہے کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ تو انبیاء جواب دیں گے کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، صرف تمہارا نبی نہیں، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ آگے فرماتے ہیں کہ قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت اپنے کلام کے مقطع میں لکھتے ہیں کہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے، مجدہ خوشخبری کو کہتے ہیں، تو غمزدوں کو، غم کے ماروں کو کیا خوشخبری دینا ہے کہ قیامت کے دن ایک پل ہوگا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، جس کو صراط کہتے ہیں، سب کو اس پر چلنے کا حکم ہوگا۔ جو لوگ نیک ہوں گے وہ تو پہنچ جائیں گے، لیکن بدکار اپنی بدکاریوں کے موافق لغزشیں کھا کھا کے یا کٹ کٹ کے دوزخ میں گر پڑیں گے۔ تو ادھر گرنے والا بھی دوزخ میں جائے گا، ادھر گرنے والا بھی دوزخ میں جائے گا، سب ساتھ چھوڑ دیں گے۔ نہ ماں باپ ساتھ میں آئیں گے، نہ بھائی بہن ساتھ میں آئیں گے، کوئی بھی نہیں، ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے، کیا خوشخبری دینا ہے کہ کیونکہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔